اب جیسے میں حضرت بس اللہ دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں. اب ذرا ہمارا حضرت جی دورہ اور منافقانہ معیار ذرا دیکھنا. حضرت جی آپ کو پتہ ہے حضرت جی شادی کارڈ وغیرہ آتے ہیں تو وہ کیا لکھا ہوتا ہے شادی کارڈ پہ, جو دلہن کی طرف, دلہے کی طرف سے بھی اکثر اسی طرح ہوتا ہے. مثلاً کارڈ آیا جی شادی کا, کھولو تو ٹھیک ہے جی جو لکھا ہے. اب دلہے کا نام مثلاً کیا ہے, دلہے کا نام ہے جی, انہیں بھی نہ ٹینشن نہ ہے کسی کا نام لائے بیٹھی, چلو میں اپنے پتر دے لینا محمد علی جی, ٹھیک ہے جی دلہے کا نام ہو گیا. اب آگے ہونا تھا دلہے, لیکن جناب ہم غیرت مند لوگ ہیں, دلہن کا نام ہے اپنی نوں دا یا اپنی دھی دا نام کارڈ سے لکھا, سارے غیر لوگ پڑھیں گے. اتنے پھر کیا لکھا ہے, دختر نیک اختر. یہ ذرا ہماری منافقت دیکھنا, یہ پتہ نہیں اب آپ خود اس کو نام دے لینا, آپ اس کو کیا نام دو گے. اتنا پردہ ہے جناب, میری بیٹی کا نام کوئی غیر پڑھے. اللہ حضرت جی میں حیران ہوں, اللہ کارڈ حضرت جی جس جس کے گھر جانا ان سب کو میری بیٹی کا نام پہلے ہی پتہ ہے, لیکن کیا ہے غیرت, کارڈ پہ نام نہیں لکھنا. دلہے کا نام لکھا ہے محمد علی اور آگے دلہن کی جگہ وہ کیا ڈال دیا گیا ہے, دختر نیک اختر. کوئی میری بیٹی کا نام غیر نہ پڑے. ادھر کارڈ پہ نام کوئی نہیں دختر نیک اختر کا, لیکن حضرت جب دلہن بن کے دختر نیک اختر کی انٹری ہونی تو سارے میرج ہال نے دیکھنا ہے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے یار, جب اس نے دلہن بن کے انٹری دینی ہے, ادھر ادھر تو دوپٹہ ہوگا نا, سینہ ننگا ہوگا, کیونکہ اگر ننگا نہیں ہوگا تو جو اس نے جیولری پہلی ہے وہ لوگوں کو نظر کیسے آئے گی. مجھے صرف اتنا سوال دے دو کا جواب دے دو, یہ کیا ہے, کارڈ پہ نام نہیں, اتنا پردہ, اتنی غیرت, وہاں لکھا گیا دختر نیک اختر. لیکن بھائی اب دختر نیک اختر کدھر گئی, اب تو سب کوئی دختر, تب تو کہہ رہا تھا تیری بیٹی کا نام کوئی نہ پڑے, تو کارڈ پہ نام نہیں لکھ رہا, اب دختر نیک اختر سارے میرج ہال کو دکھا رہا ہے. بتاؤ تو صحیح یار, کو فیصلہ کرو, تتر ہانسی بٹیر ہاں کیا ہے ہم. مطلب ایک دفعہ جناب ہم پورے کے پورے مومن ہو جاتے ہیں جب کارڈ پہ نام لکھنے کا نام آتا ہے, نام نہیں لکھنا, میری تھی دا نام کوئی غیر نہ پڑے, اتنے مومن. تو دوسری دفعہ کیا ہو جاتا ہے ہمیں, وہ فیصلہ کرو یار, تتر ہو بٹیر ہو کی ہو, کو فیصلہ تو کر لو یار, کہیں مومن ہو, کہیں منافق ہو, کہیں کافر ہو, کہیں مسلمان ہو, کو فیصلہ تو کرو یار. کی یار کتنے کھلو کے پورا فیصلہ کر لو, یزید کے ساتھ ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ہیں, کو فیصلہ تو کرو. سیدہ کائنات کے ساتھ ہیں کہ یہ انڈیا. میں حضرت تکلیف اور دکھ سے کہنے لگا ہوں, یہ جو ٹک ٹاکر تماشا چلا ہوا ہے, میں تکلیف سے کہنے لگا ہوں, یہ اسپیشل جو فیمیل ٹک ٹاکر ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا کا واسطہ کوئی تو اپنی معافی کا دروازہ چھوڑ دو. کہ اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے انڈیا کے گانے ختم ہو گئے تمہارے پاس, جو تم سیدہ کائنات کا ذکر لگا کے اپنے جسموں کی نمائش کرتے پھر رہی ہو. کیا تمہارے پاس گانے ختم ہو گئے, کیا تمہارے پاس ڈائلوگ ختم ہو گئے؟ اب وہی پاک ہستیاں رہ گئی تھی اپنے جسموں کی نمائش کرنے کے لیے. پیچھے ذکر حسین چل رہا ہے اور تو کہیں اپنا سینہ دکھا رہی ہے, کہیں تو اپنی زلفیں دکھا رہی ہے, کہیں تو اپنا خد و خال دکھا رہی ہے. خدا کا واسطہ اور کوئی تو معافی کا دروازہ بند رہنے دو اپنے واسطے, کسی کو تو معاف کر دو یار. گانے ختم ہو گئے, مک گئے گانے, تو اب تم آلے رسول کو چھیڑ رہے ہو. پیچھے ذکر آلے رسول ہو رہا ہے, نمائش اپنے جسم کی ہو رہی ہے. پیچھے ذکر آلے رسول ہو رہا ہے, دکھا تو اپنا چہرہ رہی ہے. پیچھے ذکر آلے رسول ہو رہا ہے, دکھا تو اپنا فگر رہی ہے. سیدہ کائنات رسول اللہ کی بات آپ تک آئی, پوچھا عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کہ عورتوں کے لیے دو ہی چیزیں سب سے بہتر ہیں, نہ او کسی نو دیکھے تے نہ او نو کوئی. ارے جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے نہ تینوں کوئی دیکھے نہ تو کسی نو دیکھ, اور تو ہونا نہ لے رہا اپنا بخان رہی. پتر کوئی تے اپنی معافی دا دروازہ چھڑ چھڑو, یہ تو کل سانو معافی مل جائے. کیڑی کیڑی تار لگی ہو چھڑن ہے, تارا نہیں جے چھڑن والی 11 کے بھی جے ہے, ایتھے نہیں جے معافی ملنی کسی نے. جو بے حیائی سارا سال کی ہے, اللہ اس سے بھی آپ کو اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ انڈیا کے گانے پہ ٹک ٹاک بنانا کو جائز ہے. ختم ہو گئے کیا یہ فیصلہ کرو یار پترو. میں حیران ہوں یار, کاٹتے نہ کوئی نہیں, دختر نیک اختر ہے. لیکن جب حضرت میرج ہال میں انٹری ہونی ہے, کتنے گئی دختر نیک اختر؟ کنے کنے تیری دختر نیک اختر ہونی ویکھیا. پہلے تو کہہ رہا تھا میری دختر نیک اختر کا نام کوئی نہ پڑے, اب سب کوئی دکھایا تو
حضرت جی کچھ باتیں کرنے والی ہیں، وہ غیرت کو ہاتھ ڈالو یار، کچھ کام حضرت ہم پہ تو آگے بڑے اعتراض ہیں حضرت جی، ہماری مجبوریاں ہیں۔ میں حضرت جی بڑی شادیاں نہیں کھادی، ایک دن مجھ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، کسی نے بات کی، انہیں کیا لگتا ہے میاں بیوی دے آپس سے تعلقات نہیں ٹھیک میرے سسرال کے حوالے سے، اس کا میاں کسی شادی پہ آتا ہی نہیں، میری بیوی کی تھوڑا آنکھوں میں نہ کیا بات مجھ تک آئی، میں نے پیچھے مفتی صاحب کو فون کیا، میں حضرت اس طرح سے، مجھے فرمانے لگے کیوں نہیں جاتی، میں حضرت ہیں حالات شادیوں پہ جانے والے، شادی کاہے کی ہے، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے جی، جسموں کی نمائش ہے شادیوں پہ، کوئی درمیان میں پردہ نہیں، ان نگاہ تو شیطان کے تیروں میں سے قبلہ تیر ہے، ایک نگاہ پہ جائے کتنے کتنے دن اثر نہیں جاتا اندر، استغفار پڑھ پڑھ کے کلمے پڑھ پڑھ اندر تو اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے ایک نظر۔ میں اس لیے مجھے فرمانے لگے بیٹا بڑے معاملات ہیں، یاد رکھنا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مجبوراً تجھے کسی ایسی جگہ جانا پڑ گیا، اب ظاہر ہے جی اللہ نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے، تو پھر ادھر تو نے اس صورت میں بچنا ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو ذہنی اور قلبی طور پہ اس سے ایگری نہیں ہے، اگر تو اس کو ٹھیک سمجھ کے بیٹھا پھر پکڑا جائے گا، کہ وہاں جو ہو رہا ہے تو بھی بیٹھا ٹھیک ہے جی کچھ نہیں کیوں دے، پھر تو پڑے جانا ہے، لیکن اگر تو وہاں بیٹھا ہے وہ تیرے دل میں یہ بات ہے یار ٹھیک نہیں، تو پھر کچھ معاملہ بن جائے گا، جایا کر شادیوں پہ، مجبوراً ہم بھی جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کوئی تو ہمت کرو یار، تانوں شرم نہیں آندی، جے کو پتر بیان چل رہا ہے تو میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یار جوان بچیاں تیرے سامنے پھول لے کے کھڑی ہیں، برات میں تو لچے لفنگے لڑکے لے کے آیا وہ سارے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیوں یار کوئی بھائیا وڈا، کوئی داڑھی والا، کوئی حاجی صاحب، کوئی چودھری صاحب، کوئی چیئرمین صاحب، کیوں نہیں کو آگے بڑھو میری ہوتی ہو، جاؤ پتر، میں کو بغیرت جوان دیاں کو پھول سٹاواں، میں غیرت والا ہاں، میں تے اپنی دھی دا نام کارڈ تے نہیں لکھیا ہے، میں تے اپنی نونہ دا نام کارڈ تے نہیں لکھیا، میں ایڈا غیرت والا بندہ ہوں کہ میری نونہ دا نام کیوں کو غیرت پر، پتر میری بچی ہو تسی ساڈے تے پھول سٹنے نہیں، سارے نال غیر محرم منڈے آئے دن، جاؤ میری ہوتی ہو، کچھ بھی نہیں ہوں جو تسی پھول نہیں سٹی، میں حیران ہوں یار یہ ہو گیا قوم، کیا ہو گیا یار، تیاں نہیں یار، سانجیاں عزتاں نہیں یار، ساری جنج نو وہان ڈیا تیاں، میں کھلارن والے تے بھی واری تے پھر جڑا اگوں نہیں بولیا میں تے بھی واری ہے، کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کھڑے کرنے والے کی بھی نہیں جاگتی۔ اللہ حضرت جی میری بچیاں بھی بہت چھوٹی ہیں، بڑی بیٹی میری ابھی 11-12، میں تپ گیا ایک ویاہ تے حضرت میں پھول لے گیا، میں میری تھی تو کی سمجھیا میری تھی، چوڑیاں کتیاں بلیاں نے کھلو کے پھول سٹے میری تھی، میری عزت ہے، خبردار آج تو بعد میری تھی نو کس نے پلیٹ دے کے، میں اپنی تھی نو بھی خبردار، میرے بیٹے کون ہے یہ جو آ رہے ہیں جن پہ تو کھڑی ہو کے پھول پھینک کے، کون ہے، میں کیا ہے ان کی، سارے چوڑے گندیاں نظراں والے، کو معیار بناؤ یار، ایک دفعہ تم کارڈ پہ نام نہیں لکھ رہے دختر نیک اختر ہے، بعد میں دختر نیک اختر کدھر جاتی ہیں، بعد میں دختر نیک اختر کا جنازہ نکال دیتے ہو تم لوگ۔ اب سنو ذرا سیدہ کائنات، اور اسپیشل میں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، پتر تم کن کے پیچھے چل نکلی ہو، کوئی تو بچی اٹھے، کوئی تو تھی آپ اٹھ کے کہے نہیں میں نہیں اپنے جسم دا تماشا سارے میرے جال چ کروانا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی تو تاڑے جو اٹھ کے لاڑا کہے ہوئے میں غیرت والا ہاں، بڈھی میری ہے، سارا میرے جال کیوں دیکھے، مر گئے سارے جن کا نام لیتے ہو، جن کے نام کے تم نے کل حلوے کھانے ہیں، جن کے نام کی تم نے کل سبیلے پینی ہے، جن کے نام کی تم نے کل پوٹیاں دفنی ہیں، سنو ذرا ان کا کردار حضرت۔ 28 سال عمر مبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کا وصال ہوا، 28 سال عمر مبارک جب بیمار ہوئی نا، کیونکہ لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد سیدہ سٹیبل نہیں ہوئی، پھر جب آپ بیمار تھی نبی علیہ السلام نے بلایا، بھی سیدہ عائشہ امہات المومنین کہتی ہیں ہم دیکھ رہی تھی، نبی علیہ السلام نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، رو پڑی، پھر نبی علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا، مسکرا پڑی، لکھا ہے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مفہوم ہے، سیدہ نے جواب کیا دیا، فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ میرے وصال کا وقت آ گیا، رسول کے پوچھا پھر مسکرائی کیوں، کہا اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے کہا فاطمہ گھبرانا، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ اور وہ جو 6 ماہ گزرے نا، وہ سیدہ نے صرف اس وقت کا انتظار کیا، کب وہ انتظار آئے جب میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں گا۔ اور لکھا ہے کتابوں میں جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے مزار مبارک میں
रख के ये खिदमत करके आए ना हजरत सैयदा की बारगाह में, आपने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अनस वो किधर से इतनी हिम्मत ले आए अल्लाह के रसूल के ऊपर मट्टी फेंकने की। स्टेबल नहीं हुई थी, किसी ने आपको मुस्कुराते नहीं देखा हजरत। वो जो अरसा गुजरा हजरत बीमार थी। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा थी सैयदा अस्मा बिनते उमैस। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी, तू रहना ही फातिमा दे कोल। ये तो लड़ाइयां बताते हैं ना दुकानें चलाने के लिए, उत्थे तो मोहब्बत सा नजर। ये मेरे बच्चियों बात याद रखना, देखा है हमारे भी कई बार बच्चे खो जाते हैं, नहीं मिलते, तो हम जब ढूंढने निकलते हैं तो 10 घर का नाम लेती है। ओए मामू वाल वेखी, चाचे वाल वेखी, खाला वाल वेख लियो, फुफो वाल वेख लियो, उधर वेख लियो, उधर वेख लियो, उधर वेख लियो, जो उथे भी ना मिले तो फिर उथे वेख लियो। इसी तरह होता है ना। लेकिन लिखा है जब कभी नौबत आई हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन नहीं मिल रहे, कोई दूसरी आवाज नहीं उठती थी। उस्मान के घर देख लेना, खालू है, उमर के घर देख लेना, हजरत अबू हुरैरा के घर देख लेना, जनाब सलमान फारसी के घर देख लेना, हजरत अम्मार बिन यासिर के घर देख लेना, कोई आवाज नहीं आती थी। एक ही आवाज आती थी, अबू बकर के घर देख लेना, उधर ही होंगे। अल्लाह अच्छी हो, एक ही आवाज, कोई दूसरी आवाज नहीं। हजरत उस्मान गनी के घर देखना, खालू भी हैं, हजरत उमर फारूक के घर देख लेना, अब्दुल्ला इब्ने उमर हसनैन करीमैन एक एजे हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर सैयदा अस्मा के घर देख लेना, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आगे पीछे थोड़ी थोड़ी उम्रें हैं, कहीं खेल रहा हो, एक ही आवाज उठती थी, अबू बकर के घर में देख लेना, वहीं होंगे। और आपको पता है जी बच्चा भला किधर जाता है? जिधर उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। वो लिखा है कि सैयदा अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला ये सैयदा कायनात की खिदमत में थी। अब सैयदा को भी इल्म था कि विसाल का वक्त है। एक दिन सैयदा फरमाने लगी, दुख्तर नेक अख्तर फरमाने लगी, ऐ अस्मा मुझे बड़ा डर आता है जब मैयत उठाते हैं ना तो उस पर सिर्फ एक चादर होती है, तो फिर उसका जो जिस्म है ना वो देखने वालों पे जाहिर होता है। मुझे इस बात की बड़ी परेशानी है, जब फातिमा का इंतकाल होगा और फातिमा का जनाजा उठाया जाए तो एक ही चादर सारे मुझे देखें। ये पुत्र लियाना है तू मैं अपने बिच, मेरी बेटियों विशाल है का जब जनाजा उठेगा एक चादर होगी। ऐस्मा मुझे बड़ी फिक्र है क्या बनेगा। लिखा जी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना ज़ौजा सिद्दीक़ अकबर, उन्होंने एक लकड़ी उसने एक डोली टाइप बनाई कि जिसको मैयत के और उन्होंने लाके ना सैयदा कायनात की बारगाह में वो पेश की कि सैयदा अल्लाह आपको सेहत दे, अगर आपका विसाल हो गया ना तो हम खाली चारपाई नहीं उठाएंगे, हम इस डोली में आपकी चारपाई को लेके जाएंगे ताकि कोई भी आपकी जिस्म मुबारक को देख ना सके। लेकिन सुनो, ये नहीं कि डोली आ जाने के बाद सैयदा ने कहा ठीक है, फरमाया ठीक है डोली में लेके जाना, जिसकी नजर पड़ेगी ये ऊपर अल्लाह हज़रत वो डोली नहीं, मेरे पास डोली से बेहतर को लफ्ज नहीं थे बयान करने के लिए, इस तरह ऊपर से वो कवर हो गया सारा कुछ, डोली बन गई, अब कोई नहीं देख पाएगा हजरत। लेकिन उसके बाद भी तकवे का ये आलम था, फरमाया हां डोली है, अब कोई कुछ नहीं, किसी की नजर नहीं आ सकेगी उधर तक, डोली है। लेकिन डोली में होने के बावजूद भी मेरा जनाजा दिन को ना उठाना, रात को ही उठाना ताकि डोली भी नजर ना आए। हाँ पुत्र आओ यार, निकलियो से पाक रास्ते थे। मुझे पता है 2023 चल रहा है, 100/100 नहीं होना किसी को, कोशिश तो करिए ना यार। जितने नौजवान बैठे हैं, जितने चौधरी बैठे हैं, पुत्र टोरो है वाला ट्रेंड को नहीं पुत्र जवानती आओ, वैसे आपस से ही बैठे दे मैं चलो जी एक बारी शरा शरीयत वाली गल पिछे रखना वा, उंज वैसे मैनू एक आम गल दसो, अरे अच्छा लगता है जवानती फुल सुटने। मैं मजहब जो कह रहा है मैं उसको तो एक जरा साइड पे रख, वैसे मुआशरती तौर पे मैं पूछने लगा हूं, अच्छा लगता है क्या यार, मुसलमान हो यार, गैरत वाले लोग क्या हो गया, खत्म करो इन चीजों को सारा कुछ। मैनू तो जी इतना जहर लगता जिन्ना कि मैं तुम दस नहीं सकता। जवानतियां
عزت ساڈی شان ساڈی شوکت کھلار چھڑ دے جی جانے تے پھول سٹو کھلو کیوں بھائی اگر اتنا شوق ہے تو بندیاں دے بندے سوٹ چھڑن بڑھیاں دے بڑھیاں سوٹ چھڑن یہ کیا ہے یار ایک دفعہ کارڈ پہ جناب نام بھی نہیں لکھنا دخترے نیک اختر لیکن بعد میں پھر اس دخترے نیک اختر کی دختری کا وہ تماشا لگانا کہ کوئی ایسی آنکھ نہیں جو دختر نیک اختر کو دیکھنا لے پتر صرف انہوں دے نام دیاں سبیلہ نہ بھی چھڑو صرف انہوں دے نام دے الوے نہ کھا چھڑو خدا دا واسطہ ہے کو تھوڑا بہت انہوں دے پاک رستے تے بھی چلو باقی انشاءاللہ اسی بات کو اگلے جمعے چلائیں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے وما علینا الا البلاغ المبین